اچھا تو سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جس نے اپنا سفر اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں شروع کیا۔ ایک قریبی صحابی کی چھوٹی بیٹی جو آگے چل کر اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم عالمہ بن گئیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے ان تحقیقی اور تاریخی پہلوؤں پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا علم، ان کی قیادت اور ان کی باقی رہنے والی میراث آج بھی کس طرح رہنمائی کر رہی ہے۔ اس تجزیے میں ہم ان اہم پوائنٹس کو کور کریں گے۔ پہلے ابتدائی زندگی اور خاندان، پھر ان کی شادی کا تاریخی پس منظر، اس کے بعد رفاقت اور احترام کا وہ مثالی رشتہ، واقع عفق کی آزمائش، اور آخر میں ان کی عظیم اسلامی علمی میراث۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ابتدائی زندگی اور خاندان کا پس منظر۔ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے مشہور قبیلے بنو تیم سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ اسلام کے بالکل مرکز میں تھے، تو ظاہری بات ہے ان کا گھر شروع سے ہی اسلام کا ایک ہب تھا۔ ایک انتہائی دلچسپ بات یہ ہے کہ حوالے بتاتے ہیں ان کا ذہن اتنا شارپ تھا کہ بچپن میں کھیل کود کے دوران بھی اگر وہ قرآن کی کوئی آیت سنتی نا تو وہ انہیں اسی وقت یاد ہو جاتی تھی۔ بڑی کمال کی میموری تھے۔ اگر اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو ان کی زندگی کے اہم ادوار واقعی حیران کن ہیں۔ جب وہ صرف 8 سال کی تھیں تو ہجرت مدینہ جیسے پیچیدہ سفر کی ایک ایک چھوٹی ڈیٹیل ان کے ذہن میں نقش تھی۔ 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کی عمر صرف 18 سال تھی، اور 58 ہجری میں جب ان کا انتقال ہوا تو وہ تقریباً 65 یا 66 سال کی تھیں۔ مطلب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی زندگی کے لگ بھگ 47 سال اسلامی تعلیمات آگے پھیلانے میں وقف کر دیے۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، یعنی ان کی شادی کا پس منظر اور اس دور کے تاریخی حقائق۔ اس موضوع پر کافی الگ الگ زاویے سامنے آتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں اس سورس مٹیریل کے مطابق اس دور کی ہسٹوریکل ریالٹیز اور معاشرتی حالات کو بالکل نپا تلا اور فیئر طریقے سے دیکھنا ہے۔ یہاں 2 مختلف پرسپیکٹیوز پیش کیے گئے ہیں۔ ایک طرف جدید دور کا نظریہ ہے کہ شاید روایات میں کوئی لفظ چھوٹ گیا تھا اور شادی کے وقت ان کی عمر 19 سال تھی، لیکن دوسری طرف اس تحقیق کے سورس اسپیکر ایکسپلین کرتے ہیں کہ تاریخی لحاظ سے ان کی عمر 9 سال ہی تھیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس زمانے کی گرم آب و ہوا اور معاشرتی حالات کی وجہ سے بچیاں جلدی میچور ہو جاتی تھیں، اور ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ خود اس وقت کے دشمنوں نے بھی اس نکاح پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ یہاں کسی ایک سائیڈ کو سپورٹ کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ صرف ان تاریخی حقائق کو غور و فکر کے لیے سامنے رکھنا ہے۔ تیسرا اہم حصہ ہے ان کی رفاقت اور احترام کا رشتہ۔ مطلب ایک عظیم پیغمبر ہونے کے ناطے اتنی بڑی اور سنجیدہ ذمہ داریاں ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کے لڑکپن اور خوشیوں پر پابندی نہیں لگائی۔ وہ شفقت اور احترام کا ایک بہترین بیلنس تھا جس نے اس رشتے کو اتنا مضبوط اور ڈائنامک بنایا۔ زندگی کے اس سفر میں فٹ ریسز یعنی دوڑ کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ملتا ہے۔ ایک سفر کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کو آگے بھیج دیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ریس لگائی۔ اس پہلی ریس میں وہ جیت گئیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب ان کا تھوڑا وزن بڑھ گیا تو دوبارہ ریس ہوئی۔ اس بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نکل گئے اور مسکراتے ہوئے بولے، یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ دکھاتا ہے کہ ان کے درمیان کتنی بے تکلفی تھی، اور یہ ایک مثالی زوجین کا نمونہ ہے۔ ان کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول یہاں سے دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرماتے تھے کہ مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہو اور کب ناراض۔ جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم کے رب کی قسم۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو جواب تھا وہ انتہائی گہرا تھا۔ انہوں نے کہا، میں غصے میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، لیکن آپ کی محبت کبھی میرے دل سے نہیں نکلتی۔ کتنی خوبصورت اور سچی بات ہے نا؟ چوتھا حصہ ہے واقعہ عفق۔ زندگی ہمیشہ آسان تو نہیں ہوتی۔ ہار کا یہ واقعہ ان کی زندگی کا ایک انتہائی مشکل دور تھا۔ یہاں سچویشن کافی سنجیدہ ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف ان کی ذاتی آزمائش نہیں تھی بلکہ پورے اسلامی معاشرے کے ایمان کا ٹیسٹ تھا۔ عفق کا اگر لفظی مطلب دیکھیں تو وہ ہے بڑا جھوٹ یا عظیم بہتان۔ ایک سفر کے دوران
منافقین نے ان پر ایک انتہائی سنگین الزام لگا دیا اور اس ایک جھوٹی افواہ نے پورے معاشرے میں ایک بھوچال پیدا کر دیا۔ سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت عائشہ آرا کی ذہنی کیفیت اس وقت کیا ہوگی۔ وہ لگاتار بیمار رہیں اور روتی رہیں کیونکہ اس وقت اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا ان کے پاس ذاتی طور پر کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہوا کہ سفر کے دوران پڑاؤ پر ان کا ہار کہیں گر گیا اور قافلے والی اس گمان میں کہ وہ اپنے ہودج کے اندر ہی ہیں آگے نکل گئے اور وہ پیچھے رہ گئیں۔ پھر حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا اور انتہائی احترام کے ساتھ انہیں واپس قافلے تک لا کر پہنچایا۔ بس اس چھوٹی سی بات کو منافقین نے پکڑا اور سازشیں شروع کر دیں۔ لیکن جب الزام کی شدت بڑھ گئی تو انہوں نے بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کی طرح صبر جمیل کا راستہ چنا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان سے سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے ان کی پاک دامنی کی گواہی دے دی۔ یہ صبر کی ایک عظیم جیت تھی۔ اور آخر میں 5واں حصہ، ان کی علمی میراث۔ ان سب آزمائشوں سے سرخرو ہونے کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا اور سب سے اثر انگیز دور شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آنے والی دہائیوں تک انہوں نے ایک عظیم استاد اور لیڈر کے طور پر مسلمانوں کو علم اور فہم فراہم کیا۔ جائیداد اور وراثت کی تقسیم، جسے اسلامی قانون میں علم الفرائض کہتے ہیں، یہ ایک انتہائی پیچیدہ اور حسابی شعبہ ہے۔ اس میں ان کی مہارت کا یہ عالم تھا کہ جب بڑے بڑے مشاہیر اور صحابہ بھی کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے تو وہ رہنمائی کے لیے فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس آتے تھے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی ذہانت اور فقاہت پر سب کو مکمل اعتماد تھا۔ 2210 اسے صرف ایک رینڈم نمبر نہ سمجھیے گا، یہ ان احادیث کی تعداد ہے جو انہوں نے حفظ کی اور ڈائریکٹ امت تک پہنچائیں۔ کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو بالکل قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اس لیے ان کی بیان کردہ روایات ہمارے اسلامی قوانین کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ ذرا تصور کریں، صرف ایک اکیلے انسان نے پورے دین کی فاؤنڈیشن میں کتنا عظیم کردار ادا کیا ہے۔ یہ نمبرز واقعی خود اپنی کہانی بیان کرتے ہیں۔ ویسے ان کا علم صرف فقہ تک محدود نہیں تھا، وہ بالکل واضح طور پر جانتی تھیں کہ قرآن کی کون سی آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اپنے والد کی طرح انہیں انساب یعنی جینیالوجی اور شاعری دونوں کی زبردست سمجھ تھی، اور سخاوت اس میں تو ان کا کوئی ثانی ہی نہیں تھا۔ ایک بار وہ روزے سے تھیں اور ان کے پاس 1,00,000 دینار آئے۔ انہوں نے اسی وقت شام تک وہ ساری رقم ضرورت مندوں میں بانٹ دی اور اپنے افطار کے لیے ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا تک نہیں بچایا۔ یہ جذبہ ایثار سچ میں حیران کر دینے والا ہے۔ تو ان سب حقائق کے بعد ایک اہم سوال جو ہم سب کو خود پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس علمی میراث کو سمجھنے کے بعد ابتدائی اسلامی اسکالرشپ کے بارے میں ہمارا نظریہ کس طرح بدلتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جو اس قدر مشکلات اور آزمائشوں سے گزری لیکن پھر بھی اسلامی تحقیق کا رخ طے کرنے والی مرکزی ہستی بن گئیں، یہ سچ میں سیکھنے والوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے۔ امید ہے اس تجزیے سے کچھ نئے اور گہرے پہلو سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ غور و فکر کا یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہنا چاہیے۔